ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں، سینیٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، بٹ I would deem it fit to introduce him as a constitutional expert. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب بہت انٹرسٹنگ پروسیڈنگز تھیں and I have a few questions. میں اس پہ آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گی. ایک تو 184(3) یعنی مفاد عامہ کے دائرہ کار جس میں کیس سنا جا رہا ہے، اس حوالے سے آج سلمان اکھنوراجہ جو حسن اور حسین نواز کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پروسیڈنگز ہیں، یہ ٹرائل نہیں ہے، اسی لیے کسی کو بھی گلٹی نہیں قرار دیا جا سکتا. یو آر ناٹ ریکارڈنگ ایویڈنس، یہ کورٹ کو بتایا گیا. سو ایٹ موسٹ 62F یعنی 62F کے تحت صادق اور امین ہونے نہ ہونے کے اوپر وزیر اعظم کا فیصلہ دیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ بات پہلے تو اس سے شروع کرو نا کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھے جہاں بھی جس عدالت میں بھی لے جاؤ، میں اور بارہا کہا گیا ان کے وہ بینڈ باجے والے جو باہر نکل کے کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف مینٹینبلٹی پہ بالکل کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. مگر اعتزاز صاحب انہوں نے آغاز سے آج تو مہینہ اسکوپ کے اوپر سوال ہے، مینٹینیبلٹی کے اوپر نہیں کہ کس دائرہ کار میں رہتے ہوئے حکومت یہ گورنمنٹ سپریم کورٹ جو ہے یہ فیصلہ سنا سکتی ہے. اس لیے کیس لا بھی سنایا گیا، ایکسٹینسیولی سنایا گیا. مہر یہ مینٹینیبلٹی کا ایشو ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اس دائرے میں آپ کام کر سکتے ہیں، اس دائرے میں نہیں، تو یہ ہے کہ اس دائرے میں مینٹینیبل نہیں ہے. یہ مینٹینیبلٹی کا ایشو ہے اور مینٹینیبلٹی پہ بارہا میاں نواز شریف اور ان کے حواری کہہ چکے ہیں اور فخریہ کہہ چکے ہیں اور بڑے ایک لحاظ سے احسان جتاتے ہوئے پاکستان کی قوم پہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی مینٹینیبلٹی کا ایشو لیا ہی نہیں، ہم نے کہا سنیں سپریم کورٹ جو چاہے سنیں جیسے سنیں. لیگلی مجھے بتائیے گا آپ کے نزدیک میکسیمم جورسڈکشن کیا ہے اس کورٹ کی؟ میکسیمم جورسڈکشن اس کورٹ کی یہ ہے جس طرح کہ حج کیس میں ہوا، NRO کے کیس میں ہوا، اس میں انہوں نے پروسیکیوشنز انیشیٹ کی اور پروسیکیوشن انیشیٹ کر دینا سپریم کورٹ کا از اے ڈیوسٹیٹنگ سچویشن فار دی پرائم منسٹر. اور 184(3) میں یہ درست ہے کہ 184(3) میں وہ فارمل ٹرائل نہیں ہے، بٹ اٹ از آلسو اسٹل اے ٹرائل. بیکاز ٹرائل کے معنی کیا ہیں؟ ٹرائل کے معنی ہیں ایسی پروسیڈنگ، ایسی کاروائی، عدالتی کاروائی جس میں واقعاتی حقیقت کو ڈھونڈنا ہو، تلاش کرنا ہو، ویئر اے جوڈیشل پروسیس which leads to the finding of facts. اب فائنڈنگ آف فیکٹس اس جوڈیشل پروسیس میں کیا نکلنے ہیں جو اس کے احاطے میں ہیں، جو 184(3) کے احاطے میں ہیں، جو ایشوز سامنے آ چکے ہیں. پہلا ایشو جو نکلنا تھا وہ یہ کہ کیا وہ جو پراپرٹی ہے ایون فیلڈ ہاؤس کی پراپرٹی ہے وہ کس کو بلانگ کرتی ہے، یا کیا وہ میاں نواز شریف اور شریف فیملی کو بلانگ کرتی ہے یا نہیں کرتی. دوسرا ایشو جو انہوں نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد کہ اگر وہ بلانگ کرتی ہے میاں نواز شریف کو، اگر تو نہیں بلانگ کرتی تو ختم ہو گئی بات، لیکن اگر بلانگ کرتی ہے میاں نواز شریف کو تو پھر کیا میاں نواز شریف کے پاس ایسی وضاحت ہے کہ وہ ایسا ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ پراپرٹی جائز اور قانونی ذرائع اور قانونی آمدن سے حاصل کی. یہ فیکٹس آن دا فیس آف دا ریکارڈ
کے ہیں. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں نیب اور بات کرتے ہیں بارے ثبوت نیب لاء کے مطابق جس پہ اس پہ ہوتا ہے جس پہ الزام لگایا ہو, مگر سر کل بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ججمنٹ پڑھ کے سنائی نیب کے سیکشن 9A5 کے تحت یہ ثابت کیا کہ پلاسبل ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے جس کے اوپر الزام لگایا ہوا ہے. پلاسبل یعنی ممکنہ ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے, ناٹ, آئی ریپیٹ اگین, ناٹ بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ. اس نے ثابت نہیں کرنا ہوتا بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ کہ میں سچا ہوں اور یہ ایسا نہیں ہے, پلاسبل ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے. سو یہ بتائیے گا لائٹ برڈن جس کا ذکر سلمان اکرم راجہ کل بھی کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں, لائٹ برڈن ہوتا ہے اور یہ برڈن شیئرڈ ہوتا ہے پٹیشنر کے ساتھ. Is that just his interpretation or he's quoting judgments regarding that? No, I'm prepared to go along with that. پر برڈن تو ہوتا ہے نا, کچھ برڈن تو ہوتا ہے اور وہ برڈن پروسیکیوشن پہ ہیویئر ہوتا ہے. پروسیکیوشن پہ یا جو کہ ریلیٹر ہو, جو کہ انفارمر ہو, جو کہ پٹیشنر ہو, اس پہ ہیویئر ہوتا ہے. اور یہ ہیویئر برڈن تھا آن دی پٹیشنرز ٹو پروو کہ یہ پراپرٹی بلانگز ٹو دا شریف فیملی. اب وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر برڈن تھا مگر ہمارے اوپر لائٹ برڈن ہے. اوکے, آپ کہہ رہے ہیں ٹریولائز نہ کرو بات کو, مگر مجھے ایک بات سمجھائیے. لائٹ برڈن میں کہہ رہا ہوں لائٹسٹ برڈن. مگر اعتزاز صاحب اگر آپ بالکل میں ذرا بات سنو بھی نا, آپ بات سنتی نہیں ہو. لائٹسٹ برڈن بھی ہو تو وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے بائی ایڈمیشن. اس میں ایڈمیشن ہوئی ہے اور ایڈمیشن جب ہو گئی, اعتراف ہو گیا, ڈی آئی جی کے بیٹے نے اعتراف کر لیا کہ 3 گھر میرے DHA کے ہیں, تو پکڑا ڈی آئی جی جائے گا اور یہ آرٹیکل 9A5 میں ہی پکڑا جائے گا اور سیکشن 14C میں پکڑا جائے گا. اچھا, کیونکہ وہ بیٹا بینامی دار کے طور پہ لیا جائے گا. دی ہول پروسیکیوشن ریوالوز اراؤنڈ ناٹ دا سن, not the daughter, but around the holder of public office. جو official ہے, جو سرکاری, جو MNA ہے, سینیٹر ہے, جو پرائم منسٹر ہے, منسٹر ہے, ان پہ. سو یہ چیز تو نارمل لا تو برڈن آف پروف کا اس میں اپلائی ہی نہیں کرتا. اوکے, اب سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے سر, بیکاز میرے I reject this argument. سر اگر آپ فار اے بریف سیکنڈ اگر بالکل بائی پارٹیزن ہو کے سوچیں, ذہن کلیئر کر لیں, اپنا ذہن صاف کر لیں, اس کے اوپر جو پولیٹیکل سیاسی ایسپیکٹس ہیں اس کیس کو, اس کو 2 سیکنڈ کے لیے بھول جائیں. سو اگر آپ اس طرح سوچیں, کیونکہ آج گو کہ ہم نے آج ابھی شروع کی بات آپ سے انٹرویو میں کہ 184(3) کے سکوپ کی بات کی, جورسپروڈنس کی بات کی, ججمنٹس اور کیس لا سنایا گیا. اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ اسٹیبلش بائی پریسیڈنٹ ہوا ہوا ہے کہ 184(3) پہ کورٹ کے پاس انکوزیٹوریل پاورز تو ہوتی ہیں مگر یہ اسپیشل پاورز یوز کرتے ہوئے بڑی احتیاط جو ہے وہ برتی جاتی ہے. اور یہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں یہ سبمٹ کر رہا ہوں کہ کمپیٹنٹ جورسڈکشن کو ایکسرسائز کیا جائے. اگر کسی چارج کو ایکسرسائز بھی کرنا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ کمپیٹنٹ جورسڈکشن یا انویسٹیگیشن کرائی جائے یا کسی ادارے کو دی جائے. اور پھر ایک لمبی بحث آج عدالت میں بھی ہوئی, جسٹس کھوسا نے بھی کہا بھئی کون سے ادارے کو ہم دیکھیں. FIA نے تو تحریری طور پہ کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, نیب تو اپیلز فائل نہیں کرتا, سو کس کی جانب مڑ کے دیکھا جائے. مگر پھر بھی کاؤنسل حسن حسین کے نے مینٹین کیا کہ آپ ڈائریکشنز ایشو کر سکتے ہیں اداروں کو کہ آپ یہ انویسٹیگیشن کریں جس طرح آپ نے NICL کیس کے اندر بھی کیا تھا. تو یہ اب آپ کی اوپینین ہے اور وہ ان کی بھی اوپینین ہے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. بٹ میں جس طرح کہہ رہی تھی اگر 2 سیکنڈ کے لیے ذہن صاف رکھیں, مجھے بتائیے اس میں کیا قباحت ہے سر کہ کچھ ٹرانزیکشنز بینکنگ کے ذریعے بھی ہوئیں, ہم BCCI کا بھی سنتے ہیں, دیگر اور بینکوں کا بھی سنتے ہیں, مگر کچھ ٹرانزیکشنز نقد کیش سے بھی ہوئیں. سو اس میں کیا قباحت ہے گیون جو وہ وقت تھا 70s کا 80s کا, گیون دیٹ ٹائم آج بھی فیصل آباد کے اندر سر نقد ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. سو کوئی ایسا لا نہیں ہے جو کہتا ہے کہ کیش ٹرانزیکشنز کو ریکگنائز نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, کیا یہ ہم بالکل بھی تصور نہیں کر سکتے اعتزاز احسن صاحب, آپ تو سارا فیصلہ کر کے بیٹھی ہو. نہیں, میرا آپ سے سوال ہے, آپ تو سارا فیصلہ کر کے بیٹھی ہو. نہیں, بالکل فیصلہ نہیں. اگر سوال ہے تو جواب دینے بھی دو. No, your mind is closed. Your mind assumes that my mind is closed. No. My mind is not closed. I think your mind is a little. My mind is not closed. I am
نو نو اٹس ناٹ پولیٹیکل. اس ایشو میں کوئی پولیٹیکل میں بات نہیں کر رہا ہوں. اس ایشو پہ آپ اگر ذرا سوال اپنے کو آپ اسیوم بس کر رہی ہو کہ اعتزاز صاحب ذرا کھلی مائنڈ سے سوچیں. میں بالکل کھلی مائنڈ سے سوچ رہا ہوں اور لا کا سوچ رہا ہوں. لا میں نارملی اگر میں یہ کہوں آپ اس کو پکڑ لو گی بات کو, پر نارملی بالکل ملزم پہ برڈن آف پروف ہوتا ہی نہیں. برڈن آف پروف پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے. لیکن دیر آر ایکسیپشنز اینڈ اٹ از ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ امنگ دی ایکسیپشنز آر ایسٹس کیسز ان کرپشن allegations کہ if assets are proven, expensive assets are proven to be belonging to the accused, the respondent or his family members, تو ان پہ برڈن پڑتا ہے کہ اب وہ سارا ثابت کریں کہ وہ کس طرح ایکوائر کیے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے, یہ کوئی فیصلہ آباد کی سوتر منڈی نہیں ہے. سوتر منڈی میں بھی ریکارڈ رکھا ہوتا ہے, اگر انہوں نے لیگل کرنا ہے تو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. بٹ ہی واز آلسو اے ٹیکس پیئر ان پاکستان. جی بالکل. Did he ever declare his Qatar income and business in Pakistan? If he did not, then that was illegal as per Pakistani law. ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے اعتزاز صاحب 184 کے تحت 184(3) کے تحت اردو میں بات کیجئے گا مفاد عامہ میں. مفاد عامہ میں اچھا میں اس کو پھر دہرا دیتا ہوں. بڑی سمپل سی بات ہے, بہت سمپل سی بات ہے. نہیں تم تو سمجھ گئی, لوگوں کو بھی سمجھانے کی بات ہے. آپ کیونکہ ذرا بالکل کنفیوز کر رہی ہو. یہ بڑی واضح بات ہے کہ اول تو ثابت کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے استغاثے کا یا پٹیشنر کا کہ کوئی پراپرٹی ملکیت ہے اس کی جو رسپونڈنٹ ہے. ادھر تو اور اعتراف کر, اگر وہ تسلیم ہی کر لے کہ میری پراپرٹی ہے تو اس کے بعد پٹیشنر کو تو کوئی اور کام نہیں کرنا. سر مگر پھر بھی سلمان اکرم نے یہ بات کہی کہ جب پٹیشنر کوئی ایویڈنس نہیں لایا اور جس سکوپ میں آپ یہ کیس سن رہے ہیں, تب جو میں آپ کو آرگیومنٹس دے رہا ہوں یہ آپ کو قبول کرنی پڑیں گی. قطری کا لیٹر آپ کو قبول کرنا پڑے گا بیکاز اس کا کاؤنٹر ایویڈنس کچھ اور نہیں آ رہا دوسری جانب سے. اور دوسرا آپ ہنس لیں پھر جواب بھی دیجئے. دوسرا یہ بات سر بیکاز جو میں کہہ رہی ہوں نا اوپن مائنڈ رکھیں. ایوری ڈے when I go to court نیچرلی اس کیس کے اوپر ہر پاکستانی نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے, اپنی رائے بنائی ہوئی ہے. کسی نے اپنے ذہن میں رائے بنائی ہے کہ یہ چور ہیں, کسی نے بنائی ہے کہ نہیں یار یہ چور نہیں ہے. مگر دیٹ بینگ سیڈ دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی جو اتنا وکٹمائز ہوا ہو, جس کے 1971 میں 40 سال کی جمع پونجی ختم کر دی گئی ہو, اڑا لی گئی ہو, ضبط کر لی گئی ہو, وہ نقد ایک انویسٹمنٹ کیش کے صورت میں کہیں کر کے آئے کہ you never know in this country, it's a rainy day again, برا دن آئے, برا وقت آئے, تو ایٹ لیسٹ یہ انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے کسی کے ساتھ. is that so impossible? بات ہو رہی ہے کہ کیا وہ انویسٹمنٹ اور وہ پیسہ اور وہ کاروبار لیگل ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ پاکستانی ہے, پاکستان میں رہتا ہے, وہ قطر میں موو نہیں کر گیا تھا میاں محمد شریف, وہ بدستور پاکستان میں رہا اور پاکستان میں ٹیکس فائل کرتا ہے, تو وہ چاہے کاروبار بالفرض, جو کہ میں مانتا نہیں ہوں, پر بالفرض وہ کاروبار کیش میں بھی کر رہا ہو, وہ اس کو ڈکلیئر کرنا اس کے لیے لازم ہے پاکستان میں. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ لیجٹمیٹ کاروبار کر رہا ہے پاکستانی لاء کے تحت. اگر وہ باہر پیسہ کما رہا ہے, اس سے سٹیل مل بنا رہا ہے, اس سے کاروبار بنا رہا ہے, تو اب قبر کا احتساب ہوگا, سلیپ آن دا رسٹ ہوگی, یا ان کے پوتے پوتیوں کو, ان کے بیٹے پوتے پوتیوں کو, ان کو سزا ملے گی for something he did or failed to? سزا کی بات اور بات ہے, سزا کی بات اور بات ہے. یہ بھی آپ کی میں غلط فہمی کو بالکل دور کر دوں. اگر دادا کوئی چوری کرتا ہے, ڈاکہ مارتا ہے اور ڈاکے کا مال پوتے کو پکڑا دیتا ہے زیور, یا کسی کی گاڑی چوری کرتا ہے, ہولڈ اپ کر کے اس کو پستول رکھ کے اس کی مرسیڈیز کار لے کے بھاگ جاتا ہے,
اور جا کے اپنے پوتے کو پکڑا دیتا ہے تو پوتا کہتا ہے جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کہ کیسے دادا نے لی تھی. یہ اگر انلیگل ایکوزیشن آف ایسیٹس انلیگل ہوئی ہے تو وہ پوتے چھوڑ کے پوتے کو بھی نہیں وہ کی بھی نہیں بنتی. یہ بات یہ آرگومنٹ بھی آئی ایم ویری سرپرائز کہ ایسے سینئر ایڈوکیٹ سے یہ آرگومنٹ آ رہی ہے کہ جی دادے نے کیا ہے تو پوتے کا کیا قصور ہے. پروسیڈز آف کرائم 4 جنریشنز 5 یہ ٹرانزیکشنز تب ہوئی تھیں. قطریوں نے اپنا موقف دے دیا ہے. 4 ایفیڈیوٹس آپ کے سامنے آ گئے ہیں. ایک شیزی نقوی کا بھی آ گیا ہے آپ کے سامنے, جو ہے وہ طارق کا بھی آ گیا ہے آپ کے سامنے, قطر کے 2 لیٹرز آ گئے ہیں. یہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا ان دا ایبسنس آف اینی ادر ایویڈنس. وہ یہ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 45 سال کا ریکارڈ ہمارے پاس اب موجود نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں عدالت قبول کر ہی نہیں سکتی جب تک وہ قطری. دیکھو ڈاکومنٹ کو پروو کرنا جو ایکسیکیوٹ کیا ہو ڈاکومنٹ یا کوئی خط, تو the writer has to appear in court and subject himself to cross examination on oath. But are you invoking the principles of a criminal case? کوئی کاغذ کرمنل کیس نہیں, سول کیس میں بھی کیا بات کرتی ہو. یہ ایویڈنس ایکٹ جو ہے it applies both to criminal law اینڈ ٹو سول لا. ضابطہ فوجداری ایک کرمنل پروسیجر کوڈ ہے جو کرمنل کو اپلائی کرتا ہے. ضابطہ دیوانی ایک سول پروسیجر کوڈ ہے جو سول کورٹس کو اپلائی کرتا ہے, سول جورسڈکشن کو. اینڈ قانون شہادت یا ایویڈنس ایکٹ اپلائز ٹو بوتھ. ایڈمیسیبلٹی آف ڈاکومنٹس از دا سیم فار بوتھ. اگر ایکسیکیوٹ کرنے والا وہ پیش ہی نہ ہو تو کوئی ڈاکومنٹ وہ نہیں, انلیس اس کا ثابت کرو کہ وہ مر گیا ہے, ورنہ اس کو پیش کرو, اس کو سبجیکٹ ٹو تو سر اگر آپ کی بات سمجھو کراس ایگزامینیشن کرو. ہاں تو ایک سے یہ کورٹ کراس ایگزامینیشن کر سکتی ہے جس اسکوپ کے اندر یہ سنا جا رہا ہے 184(3) کے تحت ایویڈنس ریکارڈ کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے, ایویڈنس ریکارڈ کیا ہے انہوں نے. اور جب تک نہ کرے, اور اگر نہ کرے تو اس قطری خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے قطری خط. مجھے بتائیے کہ یہ عدالت کیا کوئی کنوکشن یا ایکویٹل دے سکتی ہے سر؟ کنوکشن یا ایکویٹل نہیں دے سکتی, فائنڈنگ دے سکتی ہے. فائنڈنگ دے سکتی ہے. اور فائنڈنگ سے مراد کیا ذرا سمجھائیں گے لے مین کے لیے؟ فائنڈنگ ہے کہ فیصلہ دے سکتی ہے, لے مین کے لیے فیصلہ دے سکتی ہے کہ کیا یہ پراپرٹی بلانگ کرتی ہے نواز شریف اور اس کی شریف فیملی کو کہ نہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ کیا انہوں نے جائز ذرائع سے انہوں نے یہ سامنے رکھے ہیں جو ان پہ بارے ثبوت آیا کہ جائز ذرائع سے انہوں نے یہ اپنائی ہے, یہ بنائی ہے, یا جائز ذرائع ناجائز ذرائع ہیں کیونکہ وہ جو کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کاروبار کا, اور نہ ہی ڈکلیئر کیا ہے ٹیکس میں, ٹیکسیشن ریٹرنز میں. کاروبار کیا ہو اور ٹیکسیشن ریٹرنز میں آپ نے ڈکلیئر نہ کیا ہو اور کہیں کہ جی میں نے کاروبار کیا ہے. کہاں ہے, کیسی, کون سا قانون, کوئی نیا قانون بنایا جا رہا ہے شریف خاندان کے لیے؟ میرا انکم ٹیکس افسر میرے وکیل سے جب وہ پیش ہوتا ہے ہر سال ایک انٹری پہ پوچھتا ہے کہ یہ اعتزاز صاحب نے 1.5 لاکھ روپیہ کس لیے نکالا تھا, یہاں بتاؤ, یہ 15,000 روپیہ کدھر سے آیا تھا جو ڈپازٹ ہوا تھا. تو اس کے بغیر آپ نے ایک نیا قانون بنانا ہے شریف خاندان کے لیے. سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ انہوں نے ابتدائیے میں ہی کہا تھا کہ اس کیس کے 3 ایسپیکٹس ہیں. انہوں نے کہا ایک ایسپیکٹ ہے تقاریر کا اور انٹرویوز کا, دوسرا ہے آفیشیل ریکارڈ کا جو موجود ہے ریکارڈ کے اوپر جیسے ٹیکس ریٹرنز اینڈ ادر ڈاکیومنٹس, تیسرا ہے فیکٹ فائنڈنگ. لیکن ان کا پورا مدعا یہ تھا کہ انٹیگریٹی آف جورسپروڈنس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کیس لاء کے حوالے سے جو ماضی میں حوالے آ چکے ہیں, اینڈ ناٹ ڈپارٹ فرام سیٹلڈ ایشوز. اور وہ کہتے ہیں
4.3 کے تحت جو ہے یہ سیٹلڈ ایشو ہے آپ کا اسکوپ جو ہے. مگر اس کے اوپر سوال عظمت سعید صاحب نے بھی پوچھا, جج صاحب نے, کہ واٹ از دا میکسیمم جورسڈکشن آف دس کورٹ. پھر جسٹس اعجاز نے بھی یہ پوچھا کہ ہمیں ذرا سمجھائیے گا کہ اگر ہم یہ اسیوم کریں اور ہمیں یہ لگے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ ہمیں پورا مکمل سچ نہیں بتایا جا رہا, آدھا سچ بتایا جا رہا ہے, تو پھر ہمارے پاس کیا پاسبلٹیز ہوں گی. یہ میں پاسبلٹیز آپ سے پوچھ رہی تھی. ان کے پاس بہت پاسبلٹیز ہیں. اس پہ تو وہ اگر اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ہمارے سامنے جھوٹے ایفیڈیوٹ اور جھوٹا بیان دیا جا رہا ہے, وہ کہ تو کرمنل پروسیکیوشن بھی اس پہ لانچ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, یہ تو 184(3) کی جورسڈکشن بڑی وائڈ جورسڈکشن ہے. یہ کوئی کنسٹرینڈ جورسڈکشن نہیں ہے. یہ ریگولیٹڈ نہیں ہے بائی دی سول پروسیجر کوڈ اور دی کرمنل پروسیجر کوڈ. دس از اے مچ براڈر جورسڈکشن. بالکل سر. مگر جو آپ کہتے ہیں کہنا کہ جی اس میں جا کے اس کے سامنے ججز کے سامنے جا کے میں کہوں گا کہ جی میں بزنس کرتا رہا ہوں اور بزنس کا کوئی ثبوت نہیں دوں گا اور کہوں گا کہ جی چونکہ میں رسپونڈنٹ ہوں اس لیے مجھے کوئی بتانا ہی نہیں ہے. وہ بتانا اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ پہ برڈن نہیں ہے. اور آپ پہ برڈن نہیں ہے پراپرٹی کو ایڈمٹ کرنے کا یا پراپرٹی کو پروو کرنے کا کہ آپ کی پراپرٹی آپ پہ برڈن نہیں ہے. اچھا, ایک اور اگر آپ ایڈمٹ کر دیتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ایک اور بھی ہوئی اعتزاز احسن صاحب, یہ آج کہا گیا وزیر اعظم کی سپیچ کے حوالے سے, تقریر کے حوالے سے, کہ انہوں نے جان بوجھ کے قطری فیملی کا لنک ڈسکلوز نہیں کیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر, کیونکہ اس موقع کے اوپر قطری خاندان سے رابطہ کیا جا رہا تھا کہ بھئی ہم یہ ڈسکلوز کرنے جا رہے ہیں. ان کو کانفیڈنس میں, اعتماد میں لیا جا رہا تھا, اور جب تک ادھر سے رضامندی نہ آتی, بات نہ ہوتی, تب تک وہ نہیں ڈسکلوز کرنا چاہ رہے تھے. لیکن انہوں نے کوٹ کیا آج عدالت میں کہ اپنی تقریر میں وزیر اعظم نے ضرور کہا تھا کہ اور دیگر انویسٹمنٹس جو میاں شریف میرے والد صاحب نے کی, دیگر انویسٹمنٹ سے مراد ان کی یہی قطری لنک تھا. سو ہی سیڈ کہ کوئی غلط بیانی نہیں ہے, کوئی چھپایا نہیں گیا کسی چیز کو, جان بوجھ کے جو ہے وہ اس ٹائم پہ اوائڈ کیا گیا, مگر اشارہ کر دیا تھا اور بعد میں آ کے کمپلیٹ سٹوری سامنے رکھ دی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے یہ سوچنا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. دس واز ان فیکٹ ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. اچھا مجھے یہ بتاؤ, آپ تو بڑی چندیائی ہوئی اور پتہ نہیں کس موڈ میں آئی ہو میرا انٹرویو کرنے اور کس طرح کیا سمجھ کے آئی ہو. مجھے یہ بتاؤ یہ سلمان اکرم راجہ نے کہا جو آپ نے لاسٹ بات بتائی ہے؟ جی سر. سلمان اکرم راجہ نے کہا؟ جی سلمان اکرم راجہ نے کہا نا, میں تھوڑی نا وکیل ہوں. سلمان اکرم راجہ میاں نواز شریف کا وکیل ہے؟ نہیں جی, حسن حسین صاحب کے. ہاں تو وہ انٹرپریٹ جو نواز شریف کا وکیل ہے اس نے تو یہ بات نہیں کی. یہ ساری امپروومنٹس کی جا رہی ہیں. ایک چیز آپ کو میں بتاؤں, عدالت یہ لا ہے, قانون ہے کہ اگر امپروومنٹس ہوں کسی بحث میں اور نئی دستاویزات کبھی آ جائیں, کبھی نئے ایکسپلینیشنز آ جائیں, تو اس سے جو لاجک ہے, منطق ہے عدالت کے سامنے, وہ ضعیف ہوتا ہے, وہ ضعیف ہوتا جاتا ہے. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ بہترین اسٹریٹجی ہے. اور کیا ہوگا؟ بیک وقت تینوں کو الگ کر دیا گیا ہے, نواز شریف کو, بیٹی کو اور بیٹوں کو, مگر ایٹ دا سیم ٹائم بیک وقت وزیر اعظم کا دفاع ہر کوئی کر رہا ہے. نہیں پر وہ کر نہیں سکتے نا. بیکاز آپ نے پوچھا اور آپ کیوریس ہیں, تو سر میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا دیتی ہوں. ایون دو فار دا لائف آف می آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کیوں نہیں ان سماعتوں میں آتے. آپ کو آنا چاہیے, یو سچ اے بگ اسٹیک ہولڈر. مگر چلیں, کوٹ ان کوٹ سلمان اکرم راجہ نے کہا, از دیر irreconcilable difference or departure between what respondent number 1 یعنی کہ وزیر اعظم what he said, is there total suppression. وہ سوال کر رہے تھے کہ کیا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا یہ بات جو کہہ رہے ہیں, جبکہ انہوں نے بالکل بھی کوئی بات نہیں چھپائی. merely by scanning this record can any finding be made. کیا آپ ان کی تقریریں سکین کر کے, یہ ریکارڈ سکین کر کے کوئی فائنڈنگ دے سکتے ہیں؟ ان کا یہ ماننا تھا
اور it's almost like 342 CRPC statement کے تحت I'm making against myself as no evidence from the other side. دوسری جانب سے تو کچھ آیا ہی نہیں ہے. This is a case of no admissions from the petitioner, کیونکہ عمران خان جس طرح کہتے ہیں ہمارا تو کام ہی الزام لگانا ہے. پٹیشنرز کی جانب سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اگر وہ کچھ کہیں گے تو مفت میں کنفیوز کریں گے. ان کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا تو کام تھا صرف اور صرف اور صرف یہ ثابت کرنا کہ یہ پراپرٹی ایون فیلڈ فلیٹس بلانگ ٹو دا شریف فیملی. وہ انہوں نے کر دیا, یا وہ شریف فیملی نے خود کر دیا. اب سلمان اکرم راجہ باتیں کر رہے ہیں اور آرگومنٹ دے رہے ہیں آن بہاف آف نواز شریف, اور نواز شریف کی مائنڈ اور رائٹنگ کو اور تقریر کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. دیٹ از irrelevant. That doesn't have to be noticed by the court. So I'm sorry, even if you have deeply impressed by that, that should have been said by مخدوم علی خان. یہ آپ نے اسٹیبلش کر دیا پوائنٹ. سر مجھ کے سارے دلائل سے لگا, اور بلکہ ایگزیکٹلی یہ بھی کہا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو یہ کام دیا جائے, انویسٹیگیشن کرائی جائے, ڈائریکشنز ایشو کیے جائیں اداروں کو. مجھے یہ بھی لگا کہ شاید وہ ٹرائل کورٹ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں, انویسٹیگیشن ہو, شاید وہ کمیشن کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. اینڈ دین آئی تھاٹ آف سم تھنگ, میں چاہوں گی آپ اس پہ روشنی ڈالیں. جب سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ آپ ڈائریکشنز بھی ایشو کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے NICL کیس میں کیا, تو آپ دیکھیں نا یہ دہائیوں سے شریف خاندان ان الزامات کو سہتا آ رہا ہے, بھگتتا آ رہا ہے. کیا شریف خاندان نہیں چاہے گا ونس اینڈ فار آل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, اور یہی بینچ بیٹھ کے ایک فیصلہ سنائے, یا جس طرح طلال چودھری نے کہا بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ دیں, کوئی گرے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, یا یہ باہر کا ریٹرک ہے اور اندر کوشش ہے کہ یہ بینچ فیصلہ نہ دے اور کہیں کمیشن یا کوئی انکوائری شروع ہو جائے. بٹ وڈ دے وانٹ دیٹ؟ ہمیشہ کے لیے بھگتے ہیں, یہی باتیں ہوتی چلی جائیں. شریف خاندان دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کرنا ضرور چاہتا اگر پانی میں کچھ دودھ ہوتا بھی تو. ان کا تو دودھ ہے ہی نہیں, پانی ہے سارا. وہ تو ایکسپوز ہو گئے ہیں. اتنا بڑا ایکسپوجر, اتنا گھناؤنا ایکسپوجر تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کیا ساؤتھ ایشیا کی تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک فیملی ہے جو بلینز کی بزنس اوور ڈیکیڈز کا بتا رہی ہے, اور کہہ رہی ہے کہ سارے کا سارا عدالت میں ہائیسٹ کورٹ آف دی لینڈ میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس پروف اس کا کوئی نہیں ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا کہ فیصلے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئیں گے؟ سو جو ہمارا قانون موجود ہے اس کے اندر پاویں لوپ ہولز ہوں, انہی نے خود بنائے ہوں, لیجسلیشن کی ہو, اٹس ایزیئر ہو ایلیٹ کے لیے اس کو ڈاج کرنا, مگر اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے, لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ اس طرح کا آ سکتا ہے جس طرح آپ امید کر رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں جو شریف خاندان نے موقف اختیار کیا ہے اور جو ریکارڈ پیش کیا ہے, جو انہوں نے ریکارڈ پیش کیا خود, اب مثال کے طور پہ قطری کا خط ہے اور طارق شفیع کا ایفیڈیوٹ ہے جن میں خود کہتے ہیں سارا کیش پہ ہوتا رہا ہے کام, یہ گدوں پہ لاد کے اور نوٹ لیے پھرتے تھے. گدوں کی ضرورت نہیں تھی, آج سلمان اکرم راجہ نے وہ سارے نوٹ دکھائے تو وہ جیب میں بھی فٹ آ جاتے ہیں. سر اب میرا ہاتھ نہیں آپ دیکھ سک رہے ہوں گے, وہ اتنی تھدی ہے. اچھا وہ اتنی تھدی ہے, پر وہ رات کو دفناتے ہوں گے نا سین کے اندر, اور وہ جب جاتے ہوں گے, اور کون سا شریف خاندان کا بندہ قطر میں بیٹھا رہا اور بزنس کرتا رہا, یہ چھوٹے نوٹ یا بڑے نوٹ بھی لیتا پھرتا رہا ہے. یہ تو ڈیفیٹسٹ آرگومنٹس ہیں ساری. یہ کہا ویسے جج نے 20 سال تک یہ پیسہ پاکٹ رہا قطر کے اندر, کوئی ٹرمز کنڈیشنز, کوئی ڈیل, کوئی ڈاکیومنٹس, کچھ تو ہوگا جو آپ پرووائڈ کر سکیں. آپ ان سے لیٹرز منگوا لیتے ہیں قطری شہزادوں سے, تو ان سے یہ بھی ریکویسٹ کر دیں کہ کوئی ایسی ڈاکیومنٹ ہمیں دے دیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں آپ کو اس کا سب سے انسیڈیس جو پہلو ہے وہ بتاؤں. اگر سپریم کورٹ نے
یہ تسلیم کر لیا کہ قطری شہزادے کا سرٹیفکیٹ لے کے ایک آدمی بزنس مین یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے 30 سال بزنس قطر میں کی ہے، تو کل پاکستانی بزنس مین، پاکستانی پولیٹیشنز، پاکستانی سول سرونٹس کو آئی جی جس نے 5 ارب روپیہ بنایا ہوگا، مجھے تو اس بیچارے بیوروکریٹ رئیسانی پہ دکھ ہو رہا ہے جس پہ چھاپا پڑا کوئٹہ میں، وہ بیچارہ بے وقوف نکلا، وہ بھی کہہ دیتا کہ یار میرا باپ کا شہزادہ دوست تھا، اس نے مجھے پیسے بھیجے، اس کے پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا بات تو سن لو، بات تو سنتی نہیں ہو نا آپ بالکل بھی۔ اب وہ یہ ڈرین آف پاکستان، یہ ہر ایک کو لائسنس مل جائے گا، ہر ایک کو، کہ وہ کویتی کو جا کے کہے گا کہ میں یہ 20 کروڑ تم رکھو اور میرے لیے ایک لیٹر جاری کر دو، اور میں لنڈن میں جا کے پراپرٹیز لے لوں گا اور پاکستان میں جا کے کہہ دوں گا کہ یہ میں نے میرے بیٹے نے، وہ سول سرونٹ جو ہے وہ خود تو نہیں کر سکے گا پر میرے بیٹے نے کاروبار تمہارے ساتھ کیا ہے، اور میں بھی امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے۔ اگر اس بینچ، کیونکہ 5 آنریبل ججز کا بینچ ہے، اگر کوئی ڈیسیجن آ گئی 2-3 یا 2-3 سمجھیں کہ 2 فیور میں ہوں 3 اگینسٹ ہوں، وہ بھی ون ون سچویشن ہوگی اپوزیشن کے لیے؟ جب ثابت ہو گیا کہ کیش میں بزنس 30 سال کیا ہے نواز شریف نے اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اورنگزیب کے زمانے میں بھی کھاتے ہوتے تھے جن میں لکھا جاتا تھا جب کوئی کاتب نہیں ملتے تھے، بھاول نگر کی منڈی میں جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں ان میں بھی کھاتے ہوتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ یہ کر لینا ہی دس از اے ون ون سچویشن، یہ ثابت ہو جانا for the opposition is a win-win situation, complete win-win, and I don't see how the court can accept this as a transaction. پھر تو ہر بزنس مین 5 ارب روپیہ اپنے لیجٹمائز کرے گا اور باہر جائے گا، پیسے بنائے گا، ہر کوئی سرٹیفکیٹ لے گا، اور اب چونکہ ان کو اور ایونیوز کی ضرورت ہے، اربوں نے کاؤنٹرز کھول دینے ہیں، ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہونا ہے اربوں نے کہ جی ہمارے سے سرٹیفکیٹ لکھواؤ، اور پاکستانی جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ کوئی دنیا کا اور ملک اجازت نہیں دے گا۔ اگر پاکستان کے سپریم کورٹ نے یہ اجازت دے دی تو پاکستانی ہی صرف یہ کر پائے گا، اور قطری اور کویتی اور اماراتی اور سعودی یہ ایئرپورٹوں پہ بیٹھے ہوں گے پاکستان کے پیسے کے۔ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پیشن گوئی کر رہے تھے کہ اگر اس بار نقدی یا کیش ٹرانزیکشنز کو وداؤٹ اینی ڈاکیومنٹس قبول کر لیا گیا تو پھر منی لانڈرنگ کے لیے یا کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں ان کی تو بلے بلے ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔